بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بڑی خبریں ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وکلاء وہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تو عمران خان کی توشہ خانہ میں فیصلہ معطلی کی ہماری درخواست ہے، دوسرا ہم توہین عدالت کی درخواست ایک لے کے آئے ہیں کہ آپ کی عدالت کا جو حکم تھا الیکشن سے متعلق اس پر کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ اب یہ سارا کچھ ہونا تھا تو دو رکنی جو بینچ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، جس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حیران کن طور کے اوپر انہوں نے جو عمران خان کے حق میں الیکشن لڑنے والی درخواست ہے اس کو چھٹیوں میں فوری طور پہ مقرر کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد جب اس سلسلے میں پراپر عدالت آئے گی یہ 3 رکنی بینچ ہی اس آئینی معاملے کو سن سکتا ہے۔ اور انہوں نے عمران خان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ مقرر کریں، اور اس حوالے سے اس کے بعد اگلے چلے۔ اب چیف جسٹس جو ہیں طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے فیصلہ سنایا ہوا ہے، تو 2 رکنی بینچ کے حوالے سے ضروری ہے کہ آپ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اس کو سنیں۔ اچھا، اس دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کی درخواست مقرر اور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا جائے تو بھی فائدہ اس میں نہیں ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل زیر التوا ہے، یعنی جو عمران خان کی اپیل ہے اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ اس حوالے سے پھر بڑے اہم سوالات وہاں پہ ہوئے کہ سزا معطل ہونے کے اوپر پورا فیصلہ معطل ہو جائے، ایسی کوئی عدالتی نظیر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کی سزا معطل کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ایک ایسی چیز چاہتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن عمران خان کے وکلاء بھی بڑی پوری تیاری کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وکیل صاحب نے کھوسا صاحب نے کہا کہ جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی۔ پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں عمران خان کو 3 سال نااہل کیا گیا ہے۔ عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی، لیکن عدالت اس بات کے اوپر آمادہ دکھائی نہیں دی کہ وہ 2 رکنی جو بینچ ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے ایک نقصان دہ چیز تھی، یا ان کے لیے جو وہ فائدہ فوری طور پہ ریلیف چاہتے تھے وہ ریلیف ان کو نہیں ملا۔ اور لیکن دوسری جو اصل خبر ہے جس کے اوپر اسلام آباد میں ہلچل کی بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو بتایا تھا کہ جی ہم نے پورے پاکستان سے ڈی سیز کو ہٹایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ پھر عدالت نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ جو ایم پی اوز کے آرڈرز جاری کر رہے ہیں، یہ ایم پی اوز کے آرڈرز تو کم از کم آپ ان کو ختم کریں، کیونکہ اب الیکشن کا وہ عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے توہین الیکشن کمیشن کی جو درخواست دائر کی، اور اس کو لے کے تحریک انصاف کا خیال تھا کہ آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم تھوڑی دیر میں چیمبر میں جا کے اس کا جو فیصلہ ہے وہ کریں گے۔ اب اس سلسلے میں اب جو خبر ہے اس وقت، وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے پارٹی کی جانب سے جو لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی اور توہین عدالت کا کیس ہے، اس حوالے سے عمران خان کے وکلاء کو بتا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کل اس کے اوپر سماعت ہونے کا امکان ہے، اور اگر کل سماعت ہوتی ہے تو پھر سوال ہوگا کہ ڈی سی اسلام آباد کیوں نہیں ہٹا، پھر سوال ہوگا آئی جی اسلام آباد کیوں نہیں ہٹا، پھر سوال ہوگا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر جیسے گرفتار کیا گیا، وہ بول رہے تھے کہ میں جاؤں گا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے جنہوں نے مجھے ضمانت دی ہے، میں ان کو بتاؤں گا، اور وہاں پہ وہ ایس ایچ او جمال جو ہے اور وہ ڈی ایس پی جو شاہ تھا، جس طریقے سے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو دھکے دیے گئے ہیں، جس طرح سے تضحیک کی گئی ہے، میرے خیال سے یہ بہت قابل مذمت ہے۔ یہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو اور عوام کے نمائندوں کو ہی دھکے کیوں پڑتے ہیں؟ سوال تو صرف یہ ہے، ان کی تضحیکی کیوں ہوتی ہے؟ عوام کے نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر شاہ صاحب کی گرفتاری تھی تو وہ بات کر رہے تھے
1 منٹ بات نہ کرتے 2-4 منٹ بات کر لیتے, ویٹ آپ کر لیتے. اور آپ اندازہ کریں کہ کل ان کی نظر بندی کا ڈی سی راولپنڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کیونکہ سب کو پتا چل گیا تھا کہ سپریم کورٹ معاملہ چلا جائے گا. اس کے بعد اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا. یہ تھانہ آرے بازار کا مقدمہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا یہ کہنے میں حق بچانب نہیں ہے, یہ تو کسی سرزمین بے آئین کے اوپر ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی آئین نہ ہو, جہاں پہ کوئی قانون نہ ہو, جہاں پہ کوئی ضابطہ نہ ہو, کہ آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر, طاقت کے زور کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ ان کو, ان کی, وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, اس نے پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کیا ہے, وہ عوام کا نمائندہ ہے, وہ ایک بڑی گدی پہ بیٹھتا ہے, گدی نشین ہے. آپ کم از کم اس کا تو خیال کر لیں. آپ اتنے ہیں, وہ اس لیول سے نیچے گر گئے ہیں, آپ اس حد تک چلے گئے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں وہ دھکے شاہ محمود قریشی کو نہیں لگ رہے تھے, وہ دھکے ان ججز کو لگ رہے تھے جو اس دن رات کو عدالت لگا کے بیٹھے تھے اور ان کو بہت غصہ آ رہا تھا. اب اس ساری صورتحال کے بعد میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے, ایک تو ایک شخص کو رکھنے کے لیے عدالتیں اس چکر لگا رہی ہیں, ایک کے بعد عدالت, ایک کے بعد عدالت. کہاں پہ؟ اڈیالہ, عمران خان کے پاس عدالتیں. یہ ہم نے کم از کم نہیں سنا کسی ایک شخص کے حوالے سے دن میں 6 عدالتیں وہاں پہ آتی ہوں. تو آج آیا تھا 4 رکنی بینچ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی کی سربراہی میں, اور فواد چوہدری کو بھی اڈیالہ جیل پہنچایا گیا. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ توہین الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک بار پھر عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, نہ فواد چوہدری کے اوپر, جس کے بعد اب ایک بار پھر جنوری کے مہینے تک چلی گئی. مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن والے ذرا ان کو ویسے اچھا لگتا ہے کہ اسلام آباد سے نکلیں, اڈیالہ جیل چلے جائیں, ذرا جیل شل کا ماحول دیکھیں, ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی دیکھ لیں, تو اس کے بعد ہم ذرا واپس چلے جائیں گے. ورنہ یہ دوسری باری ہے, وہ آتے ہیں, وہ توہینے وہ فلاں لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان سے بھی نہ یہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں توہین والا کوئی وہ عنصر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد سائفر والا معاملہ ہے, تو سائفر کے اندر بھی اطلاعات یہ ہے کہ بغیر کسی سماعت کے کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی, اور جمعے تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست کے اوپر اہم سماعت ہوگی, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سنیں گے. تو آج تو سماعت نہیں ہو سکی, تو کل جمعرات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے. تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ آخر یہ معاملہ کہاں پہ جاتا ہے اور کس صورت میں رخ اختیار کرتا ہے. اچھا, دوسرا, پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ, ریلیاں اور وہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں, انہوں نے نہ صرف عمران خان سے ملاقات کے لیے بلکہ سیاسی مشاورت کے لیے اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. اندازہ کریں, وہ جو کہتے ہیں جی نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا, جی ماضی میں بھی یہ ہوتا تھا, کیا ان کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, ان سے مشاورت کرنے کے لیے اس قسم کی درخواستیں دائر کرنی پڑتی تھی, ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا؟ اچھا, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو پیٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد کے اندر جو جلسے جلوس اور ریلیاں ہیں وہ نکالنے کی اجازت دی جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ارادہ رکھتی ہے کہ انہیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس قسم کا کوئی ریلیف مل جاتا ہے اور عدالت حکم دے دیتی ہے کہ جی بالکل آپ جلسہ جلوس کریں اور ان کو کرنے دیا جائے یا ریلی نکالی جائے, تو میرے خیال سے پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کیمپین کا جو آغاز ہے وہ اسلام آباد سے کر سکتی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں ان کو اجازت ہوگی. کیونکہ لاہور میں تو محسن نقوی سرکار جو ہے وہ تو ریکارڈ قائم کرے. محسن نقوی کا خیال یہ ہے کہ اس کو فلاں میں نے اوور برج بنا دیا ہے, فلاں میں نے فلائی اوور بنا دیا ہے, فلاں میں نے انڈر پاس کی رینوویشن کروا دیا ہے. محسن نقوی کو کوئی ایسے یاد نہیں رکھے گا. محسن نقوی کو لوگ یاد رکھیں گے جب چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, لوگوں کے گھر توڑے گئے, پولیس نے آخری حدیں کراس کی. یہ مورخ طے کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.